ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرمائیے، اب امانت کی حقیقت کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ کلام کیجیے گا اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ ہماری بہنوں کو بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ سب گویا اللہ کی امانتیں ہیں۔ بے شک۔ یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے، یہ دنیا کی زندگی جو دی ہے، یہ جو وقت دیا ہے، یہ جو مہلت دی ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، یہ سب امانتوں کی طرح ہے۔ ایون یہاں تک کہ یہ جو آنکھیں دی ہیں، یہ جو ہاتھ دیے ہیں، یہ جو منہ دیا ہے، یہ جو زبان دی ہے، یہ جو عقل دی ہے، یہ ساری چیزیں امانت کی طرح ہیں کہ انہیں صحیح استعمال کرو۔ بے شک۔ یہ زبان ہے، اسے صحیح استعمال کرو۔ یہ ہاتھ ہے، ان کا صحیح استعمال کرو۔ یہ غلاموں کی طرح اللہ نے دے دیے ہیں، تم ان پر حاکم بنے ہوئے، تم ان پر مالک بنے ہوئے ہو، تو ان غلاموں کا صحیح استعمال کرنا گویا امانت کو صحیح ادا کرنا ہے۔ اس دنیا کے وقت کا صحیح استعمال کرنا، اسے اللہ کی بندگی میں لگانا ہے، گویا اس امانت کی حفاظت کرنا ہے، اس جسم کی حفاظت کرنا ہے۔ اور آگے بڑھیں تو یہ جو رشتے اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ جو بچے اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ جو پیرنٹس عطا کیے ہیں، یہ زوج عطا کیے ہیں، یہ سارے رشتے امانتوں کی طرح ہیں۔ اس خاتون صحابیہ کو یاد کیا کریں کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور اسی دن ان کے شوہر وہ سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو بیٹے کو لٹاتی ہیں اور اس پر چادر دے دیتی ہیں۔ تو جب وہ صحابی سفر سے واپس آتے ہیں تو ان کو اہتمام کرتی ہیں، ان کے لیے کھانے کا، وہ بیٹھتے ہیں، کھانا کھا چکتے ہیں جب آرام، تو پھر کہتی ہیں کہ اگر پڑوسی نے کوئی ہمیں امانت دی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ واپس مانگے تو انہوں نے کہا کہ واپس دے دینی چاہیے، وہی امانت اور دیانتداری سے واپس کریں اسے جو اس نے دی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے یہ بچے بھی تو امانت کی طرح دیے تھے، تو اگر وہ لے لے واپس تو ہمیں شور اور واویلا تو نہیں مچانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ ان کا عمل اتنا پسند آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور اللہ نے انہیں اور بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ رشتے بھی امانت کی طرح ہیں، یہ بچے بھی امانت کی طرح ہیں۔ اور اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، تو علماء کہتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ مال و دولت ہے، جاہ و منصب ہے، علم و معرفت ہے، قوت و صلاحیت ہے، یہ سب تمہارا اپنا نہیں ہے، اس مالک تو وہی ہے حقیقت سب کچھ اسی کا سب کچھ اسی کا ہے۔ تو گویا تمہارے پاس یہ امانت کی طرح ہے۔ اس کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ انہیں صحیح استعمال کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی عین مطابق گویا اس امانت کی حفاظت کی اور اسے دیانتداری سے استعمال کیا۔ تو یہ ہے اس امانت کی حفاظت کرنا۔ جہاں تک بات آتی ہے اس کی شرعی حیثیت کی، تو ہم اسے دنیاوی معاملات میں جو لیتے ہیں، جن میں میں نے پہلے ذکر کیا کہ پراپرٹی ہے یا جانور ہے یا کوئی چیز، مال ہے، برتن ہے، کپڑے ہیں، آپ کسی کے پاس زیور ہیں، آپ امانتاً رکھواتے ہیں، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، باعث اجر و ثواب ہے کہ آپ نے کسی کے پاس رکھا اور اس نے اس کی حفاظت کی۔ بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جاتا ہے کہ جہاں کسی کے پاس کوئی اپنا قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اس کے مال کی حفاظت اس سے نہیں ہو رہی اور آپ حفاظت کر سکتے ہیں جس سے اس کا مال محفوظ ہے، رہ سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس وقت اس پر واجب ہو گیا کہ اب وہ کر سکتا ہے حفاظت، تو اسے امین بن کر اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں تو اس میں کئی صورتیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ جس کے ذمے سپرد کی جائے گی امانت، وہ امین کہلائے گا۔ اب آپ جب گھر میں سب بیٹھے ہیں تو آپ کسی ایک کو، سربراہ کو امین بنائیں، یہ نہیں کہ وہاں آپ نے رکھ دیا تو کوئی ایک بھی ذمہ دار نہیں ہو رہا، یا دوست اب آپ سب بیٹھے ہیں تو آپ کہیں کہ میں نے یہ چیز لا کے، نہیں، جس کو آپ امین بنا رہے ہیں اس کے سپرد کرنا، اور اس کے سپرد کرتے ہوئے اسے حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے آپ نے اسے امین بنایا۔ تو امانت دہندہ جب چاہے، جس وقت چاہے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری امانت واپس کرو، اور اسے دیانتداری سے اس چیز کو واپس لوٹانا ہے۔ اگر کوئی جانور ہے یا مکان ہے، اس پر خرچ آ رہا ہے، اس جانور کو چارہ کھلانا پڑے گا، اس مکان کو حفاظت کرنے کے لیے اس پر خرچہ آئے گا یا اس کے بلز دینے پڑیں گے، تو یہ اس امانت دہندہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اجرت عطا کرے، اس کو دے، تاکہ وہ اس چیز کی صحیح حفاظت کر سکے۔ یا ایک اور صورت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر وہ چاہیں
تو اس کی حفاظت کی اجرت اور مزدوری بھی رکھ سکتا ہے کہ اب اس کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، زیور آپ نے اس کے پاس رکھوایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس حفاظت کی میں اتنی اجرت لوں گا، تو اجرت بھی وہ طے کر کے امین جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے، مگر اس امانت کو بعینہ ہی اسے اسی طرح سے اس کو جب وہ مطالبہ کرے تو اس کو واپس لوٹانی ہوگی۔ صحیح، یعنی جس طرح جانور بھی اگر کہیں پر ہیں، ان کا دودھ بھی اگر ان کے لیے ہے کہ وہ ہاں جی، تو یہ باتیں معاملات جو بھی ہیں وہ پہلے سے طے کر لیے جائیں، اور یہاں یہ بھی ہے کہ اگر اس سے ضائع ہو جائے وہ چیز، حالانکہ اس نے حفاظت کی کوشش کی، اس نے اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی، جب کوتاہی نہیں کی پھر نقصان ہو گیا تو اب امین کو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ یہ اسلام نے یہ سہولت دی ہے کہ اس نے اپنا ایمانداری سے فرض نبھانا ہے۔ یعنی